بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین کرام، کراچی کی دعا زہرا، کراچی کی بیٹی اغوا ہوئی، تقریباً آج 4 دن ہو چکے ہیں، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ بچی 14 سال کی اغوا ہوئی اور اس کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر آواز اٹھی اور اس کے لیے ایک کوہرام مچایا گیا، یقیناً جن ظالموں نے اغوا کی اور متعلقہ ادارے ہیں ان کے کانوں تک جوں تک بھی نہیں رونگی۔ اس ساری صورتحال میں کچھ دکھ بھری چیزیں اب تک ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو پھر میں اپنے معاشرے کی اس مردائیت پر اور اس مردہ پن پر سوچ رہا تھا، اور ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوتے رہے افغا کے، بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے، بچیوں کے ساتھ زیادتیوں کے اور ناانصافیوں کے، آپ نور مقدم کے کیس کو بہت سیریس لیا گیا پاکستانیوں کی جانب سے، لیکن یہ جو صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے، اتنی تفرقات میں ہم پڑ چکے ہیں کہ دل جو ہے اس وقت بہت زیادہ اداس ہے اور دل چھلنی ہو چکا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر۔ دعا زہرا کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا اس معاشرے کی، یہ جو ہمارا معاشرہ جس طرف جا چکا ہے اور یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا صورتحال ہو رہی ہے اور یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں بینگ ایز اے مسلمان اور بینگ ایز اے قوم، ایز اے پاکستانی۔ شارٹ سا کلپ آپ سنیں پہلے کہ دعا زہرا کے والد صاحب جو ہیں، ان کے فادر، وہ کیا کہہ رہے ہیں جب بچی ان کی اغوا ہوئی، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سکتی ہیں مسجد اعلان کرواؤ، ہر اسپتال، ہر ایمرجنسی، جب کوئی گم ہوتا ہے یہی کرنا ہوتا ہے نا بھائی۔ میں آپ کو پہلے دن سے بول رہا ہوں، میں پہلے دن جس دن بچی کو ہی میں مسجدوں میں جا کے اعلان کروانے کی وہ کرتا کیا اعلان ہوا مسجد سے؟ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ان ناموں کا تو ہم اعلان ہی نہیں کرتے۔ میں نے بولا بھائی اسپتالوں کی ایمرجنسیاں دیکھ لو، مسجد والے نہیں کر رہے اعلان، کوئی بات نہیں، آپ اسپتالوں کی ایمرجنسیاں دیکھ لو۔ اب آپ نے یہ کلپ سنا، اس میں کتنی درد بھرے الفاظ ہیں، کتنا درد ہے اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کیا گیا۔ آپ سے خدارہ اپیل یہ ہے کہ آپ اس چیز کو محسوس کریں۔ ایک 14 سال کی بچی کا باپ، اس کی بچی اغوا ہوئی، وہ احتیاطاً ہمارے روایتی انداز کے مطابق مسجد میں گیا، جو کہ آپ نے سنا، اور ان کو کہا کہ آپ اعلان کر دیں۔ تو دعا زہرا اہل تشریع جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا، کیونکہ یہ مقامی مسجد میں گئے تو مقامی مسجد والوں کو ڈیفینیٹلی اپنے محلے کے بارے میں سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، تو انہوں نے ان کو یہ جواب دیا۔ اب وہ کون نامراد تھا، میں تو نہیں سمجھتا کوئی ذمہ دار شخص ہوگا، یقیناً کوئی غیر ذمہ دار شخص نے ان کو یہ کہا، اور اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ یہ چیز، اور بچی کے باپ ہیں، ایک جوان بچی، تو آپ کم از کم تمام چیزیں ایک طرف رکھ کے سوچئے گا کہ ایک باپ اپنی بچی اغوا ہونے پر جب وہ جائے گا کسی جگہ اور اس کو وہاں سے یہ انکار کر کے کہا جائے گا کہ ایسے ناموں اور ایسے لوگوں کے ہم مسجد میں اعلان نہیں کیا کرتے۔ ناظرین کرام، یہ بات بالکل سچ ہے، اور پاکستان میں ہم جس طرح تفرقات پر پڑے ہوئے ہیں، ہم شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، یہ جو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی کڑیاں پھر ایسی جو ہے دل دہدا دینے والے واقعات میں سامنے آتی ہے۔ یہاں پر جنازے ہو جائیں تو کچھ مسجدیں اعلان نہیں کرواتی، یعنی ایک ایسے انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہاں پر کئی جگہ پر ایسا اختلاف ضرور دیکھنے کو ملا۔ لوگ اس ڈر سے پھر اس مسجد میں اعلان نہیں کرواتے کہ یہ ہمارے فرقے کی مسجد نہیں ہے، یہ جو میت ہے اس کے فرقے کی مسجد نہیں ہے۔ یعنی انسانیت اور مسلمانیت کو انہوں نے اس طرح کھینچ کے باہر نکال دیا جس طرح مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، ایک وہ باپ جس کی بچی اغوا ہوئی اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اس کی بچی کس حال میں ہے اس وقت، وہ اس پر کیا بیت رہی ہے، وہ زندہ ہے، مر چکی ہے، کہاں ہے، اس ملک میں ہے، اس شہر میں ہے، کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ دوسری طرف تو ہمارے اداروں کی نااہلی کہ ہمیشہ سے یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب ہمیں لاش ملتی ہے پھر ہم اس پر رونا دھونا کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ پاکستان میں بے شمار ایسی سٹوریز گزر چکی ہیں۔
لیکن اس ساری صورتحال میں یہ تو ایک پوائنٹ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور اس پر اب تک جو ہے کیا اس کی رپورٹ آئی اور کیا کام کیا گیا اس پر، یہ تو ایک سارے سوال اپنی جگہ ویلڈ ہیں. لیکن میں جس پوائنٹ کی طرف آپ کی نگاہ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں اور آپ کی سوچ اور فکر کو وہاں پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں کہ اس باپ نے اعلان کروانے کے لیے مسجد میں گیا تو اس کو کہا کہ نہیں بھائی ہم یہ اعلان نہیں کرواتے، یعنی انہوں نے منع کر دیا. اور اس نے باقاعدہ آ کر بیان دیا اور اس کے فادر نے یہ بتایا دعا زہرا کے کہ انہوں نے اعلان نہیں کروانے دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کل کو ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، کل کو ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں. اگر یعنی کل کو آپ اگر کسی مشکل میں پیش آتے ہیں، میں کسی مشکل میں پیش آتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن دیکھنے کو ملی، لیکن آپ کب تک انتظار کریں گے؟ آپ کب تک کہیں گے کہ اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو؟ کل کو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو پھر میں ان مسجد والوں سے یہ سوال کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح کے نام کا اعلان نہیں کر سکتے اور معذرت کرتے ہیں. کل ان کی بیٹی اگر اغوا ہو جائے اور وہ اگر کسی مسجد میں جائیں، وہ ایز اے باپ اگر کسی کے پاس جائیں اور وہ ان کی مدد نہ کریں، کسی مسجد میں اعلان ہو یا کوئی بھی کام ہو، وہ FIR کروانے جائیں، اس کو یہ رد کر دیا جائے کہ تمہارا نام یہ ہے اور تمہارا مذہب یہ ہے، تمہارا فرقہ یہ ہے، اس لیے یہ FIR تمہاری نہیں ہوگی، تم گھر جاؤ، تمہارا کچھ بھی مسئلہ ہمیں نہیں پتا. اس باپ پر کیا گزرے گی؟ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس بات پر سوچیں کہ آپ پھر کیا کریں گے، آپ کے پاس کیا الفاظ ہوں گے؟ آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوں گے. اس ساری صورتحال کو دیکھ کر دل بہت زیادہ اداس ہے اور میں تو بڑی مشکل سے اس طرح کی چیزوں پر بات کر سکتا ہوں. میں زیادہ بات نہیں کر پاتا کیونکہ میں اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے، کیونکہ میں بہت ڈیپلی چیزیں آبزرو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہوں. میری عادت یہ ہے اور میرے سٹار سائن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا. شاید میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہ رکھ سکوں ہمارے اس سفاکیت پر، ہمارے اس معاشرے کی. اور اب ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کر دیں کہ ان کے فادر سے پوچھیں کہ آپ کو کس مسجد والوں نے یہ کہا، جس شخص نے اس کو کہا اس کو سخت سے سخت سزا ملے. اور پاکستان میں یہ جو غلاظت ہے اس کو ختم ہونے کی اب بہت زیادہ ضرورت پڑ چکی ہے. میں آپ کو آج ایک بات کر دوں، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا آیا ہوں اور شاید کبھی آپ نے میرے منہ سے اس طرح کی بات نہ سنی ہو، لیکن میں یہ اس کا کلو ہمیشہ سے دیتا رہا ہوں. یہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ جو تعصب ہے اور اس کو اس طرح پھیلا دینا اور ایک میسج دے دینا، یہ پاکستان کی سالمیت کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے کہ اگر پاکستان میں اس قسم کے چند غلیظ اور ناپاک لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی فرقہ واریت پھیلا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور قوم کے بچے مرواتے ہیں اور قوم کے لوگ جو ہیں وہ پاؤں تلے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے پاکستان کو نقصان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں، ہماری مذہبی امور کی وزارت تو موجود ہے، وزیر صاحب آتے ہیں، وہ 50 لاکھ کی لسیاں پی جاتے ہیں، 40 لاکھ کے کھانے کھلا دیتے ہیں، کروڑوں روپے کا سفر کرتے ہیں، پوری دنیا پھرتے ہیں اور مذہب کے نام پر کیا کرتے ہیں؟ چند خاص دنوں میں ایک کانفرنس کروا دیں گے. یہ ناظرین کرام تمام ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس پارٹی کا آیا تھا وہ اس نے صحیح کام کیا. ایک پوری وزارت ہے، وہ ساری عیاشیاں کرتی ہیں کس کے پیسوں سے؟ دعا مرزا کے فادر کے پیسوں سے، آپ کے پیسوں سے، میرے پیسوں سے، اس قوم کے پیسوں سے. وہ ساری عیاشیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک کانفرنس کروا دیں گے، کچھ دنیا سے مذہبی لوگ جمع کر لیں گے اور میسج دے دیں گے جی ہم اپنی وزارت کا کام کر رہے ہیں. ان کی وزارت کا یہ کام نہیں ہے. ان کی وزارت کا یہ کام ہے کہ ملک میں فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے. ملک میں انہوں نے اب تک کیا کیا؟ آپ 70 سال اٹھا کے دیکھ لینا، پاکستان میں لاکھوں لوگوں جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے انہوں نے. کس کی زد میں آ کے؟ فرقہ واریت کی زد میں آ کے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، اس میں جانا ہی نہیں چاہیے ہمیں. تو پھر آپ کے 70 سال میں کیا کیا آپ کی مذہبی امور کی وزارت نے؟ چلے قانون کو تو سائڈ پہ کر دینا، جن کا یہ متعلقہ کام ہے انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے پاس صفر ہے جواب. آپ آج جو وزیر ہیں یا نور الحق قادری صاحب کا وزیر تھے، ان سے بٹھا کے پوچھ لیں سر آپ نے 4 سال 3 سال ساری چیزیں سہولیات لی نا ہمارے پیسوں سے، آپ نے کیا کیا؟ آپ ہمیں رپورٹ دے دیں. وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں سرکاری معاملات اور چیزیں جتنی میں نے ان کی لاسٹ چیزیں ہر ادارے کی ہر منسٹری کی دیکھی، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو آپ اور میرے فائدے کے لیے ہو مذہب کے طور پر، یعنی فرقہ واریت کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے. نتھنگ. اس میں یہی ہے کہ یہ کانفرنس کروا دی، یہ بل پاس کرا دیا اسمبلی میں، یہ کرا دیا وہ کروا دیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
کہ جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ نے اگر لوگوں کو ایک سوچ دے دی ہوتی کہ وہ مسلمان بن کر رہیں تو پھر یقیناً آپ اس کو قانونی طور پر آگے لے کر چل سکتے تھے. میں یا کوئی اور مذہبی اسکالر یہ کہہ دے کہ جی آپ مسلمان بنے، اس کو اتنی ویلیو نہیں ہے. جب ایک قانون کے مطابق چیزیں آپ آگے لے کر چلتے ہیں تو پھر پورے ملک میں اور پوری قوم میں اس کا بہتر ایک امپیکٹ پڑتا ہے، پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اب تک اس طرح نہیں ہوا، اور اللہ کا واسطہ ہے متعلقہ لوگوں کو کہ اب کر دیں، اب اس فرقہ واریت کی آگ سے اور اس قسم کے تعصب سے اس قوم کو باہر لے جائیں. چند ایک لوگ ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، زیادہ بھی ایسے نہیں ہیں. چند ایک ایسے غلیظ لوگ ہیں جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں، اور ان کو عبرتناک سزائیں ہونی چاہیے، تب یہ سارا سلسلہ رک جائے گا. آج مثال دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. سعودیہ کی دیکھ لیں، دوسرے ایسے ممالک دیکھ لیں جن میں آپ کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فرقہ واریت کی بنیاد پہ کوئی بندہ مار دے کسی کا. یہ ساری صورتحال ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد ایسے لوگوں پر نظر رکھیں، اور اپنے عزیز لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں، ان پر نظر رکھیں، ان کی حفاظت اپنا فرض سمجھیں. اللہ حافظ.